یہ ہے کہ نماز میں اگر بات کرے تو نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں نماز کے اندر وہ صحابی رسول نے بھی بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی. تو اب اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر بات کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز پڑھ لے سکتے. یہ ایک مسئلہ اضافی اس میں ہے جو خاص طور پہ علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے. تو اس کے بارے میں تفصیلی طور پر یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے پہلی دفعہ ہوا تھا تو اس وقت خصوصیات نبی سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے کہ آپ نماز میں بات بھی کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نمبر ایک. اور چونکہ ابتدائی زمانہ تھا، اس زمانے میں نماز میں بھی بات کرنے کی اجازت تھی. چونکہ یہ جو بات تھی غیر نماز کی بات نہیں تھی، نماز ہی کے اصلاح کی بات تھی کہ نماز میں کمی زیادتی ہو گئی ہے، خامی ہو گئی ہے، لہٰذا اس نماز کو پورا کرنے کے لیے بات چیت ہوئی ہے. تو ایسی بات چیت جو نماز کے اصلاح کے لیے ہو، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. نمبر ایک بات. اس حدیث سے یہ لوگوں نے استدلال کیا ہے. دوسرا استدلال یہ کیا ہے کہ نماز میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وقت ہوا ہے جب نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، جب نماز میں بات کر سکتے تھے. لیکن بعد میں قرآن کریم کی آیت شریفہ اتری تو اس آیت شریفہ میں یہ کہا گیا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں خاموش، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بات چیت مت کرو. تو جب صحابہ نماز میں بات کرتے تھے، کوئی سلام کرا تو اس کے سلام کا جواب دیتے تھے، چھینک وغیرہ آ گئی تو اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہتے تھے، کوئی چھینک کے الحمدللہ بولا تو اس کی جواب یرحمک اللہ وغیرہ کے ایسے جواب دیا کرتے تھے. تو نماز میں بھی صحابہ پہلے ابتدائی دور میں باتیں کیا کرتے تھے. تو قرآن کریم کی آیت شریفہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ خاموش ٹھہرا کرو. تو اس کے بعد سے لوگوں نے نماز کے اندر بات چیت کرنا بند کر دیا. تو احناف کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں کسی بھی قسم کی بات، چاہے وہ نماز کے اصلاح کے لیے ہو یا نماز کے باہر کی ہو یا عمدن ہو یا بھول کر ہو، تو نماز میں کوئی بھی غیر نماز کی بات کی جائے گی، امام کرو، مصلی کرو، کوئی بھی کرو، نماز ٹوٹ جاتی. احناف کا یہ مسئلہ ہے. تو فرما رہے ہیں اب اس بارے میں ایک گفتگو ہے، تھوڑی سی تفصیل. اجمعوا علی ان الکلام عامدا مفسد اذا كان المصلی یعلم انه فی صلاۃ. فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز میں بات کرے گا، جو آدمی جان بوجھ کر نماز میں بات کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جان بوجھ کے بات کرا تو ختم. اب وہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، کیا بھی ہو. اچھا ولم یکن لاصلاح صلاتہ. اچھا الا الاوزاعی. البتہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں، امام اوزاعی یہ بھی ایک بہت بڑے امام ہیں اور محدث بھی ہیں، انہوں فرماتے ہیں کہ نماز میں اس شخص کو بات کرنے کی اجازت ہے، نماز نہیں ٹوٹتی جو کسی کی جان بچا سکتا ہے. نماز میں بھئی نماز پڑھ رہا ہونے، سامنے دیکھ رہا ہے کوئی کنویں میں گر جا رہا ہے، بولی میں گر رہا ہے، اندھا ہے، بولی میں گر جاتا انہیں، اگر اپن نہیں بولے تو انہوں نماز میں رہتے ہوئے اس کو، اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کو بات کرتے ہوئے روک سکتے ہیں. تو ایسی بات جس کی وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے نماز میں کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. یہ قول امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کے اندر یہ سمجھ کے گفتگو کر دیا کہ نماز مکمل ہو گئی، نماز کمپلیٹ ہو گئی سمجھ کے گفتگو کیا تو اس کی نماز
نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ کہ وہ جان بوجھ کر کرے بات یا بھول کر بھی بات کرے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ اگر مطلب کیا ہے، انہوں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد میں انہوں کیا سمجھے نماز کمپلیٹ ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، جیسے 2 رکعت پڑھ لے کے انہوں کیا سمجھے 4 رکعت ہو گئی پوری، سمجھ لیے، تو اب اس کے بعد انہوں بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ نماز مکمل ہو گئی سمجھ کے انہوں بات کر رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر کہ میں نے نماز مکمل کر لی ہے اس کے بعد بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَقَذَا إِذَا تَعَمَّدَ الْكَلَامُ إِذَا كَانَ فِي إِصْلَاحِهِ وَبَيَانِهَا، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی نماز میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی فرض وغیرہ میں کوئی کم رکعتوں میں کمی زیادتی ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور یہی قول ربیعہ کا ہے، اسماعیل بن اسحاق وغیرہ فقہا کا بھی یہی قول ہے، یہ امام مالک کا ہے۔ امام مالک اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا قول ہے کہ نماز میں نماز کی اصلاح کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر امام صاحب جو ہے 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھا دیے، یا 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھا دیے، تو سلام پھیرنے کے بعد اب امام بات نہیں کرے گا، جبکہ مصلی اگر یہ کہے کہ مولانا آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے اور 1 رکعت پڑھا کے سجدے سہو کریے، یہ اگر مصلی کہے گا اور امام فوری کھڑے ہو کر 4تھی رکعت تو یہ یہ جو ہے اس میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ کس کے پاس ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے جی، یہ کس کے پاس ہے یہ مسئلہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ نماز کی اصلاح کے لیے امام بات کرو یا مقتدی بات کرو تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی، وہ لوگ نماز ہی میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب یہ فرماتے ہیں، بلکہ بعض مالکی حضرات بھی اس طرف ہیں کہ ان المصلی اذا تکلم ساہیا، کہ کوئی نمازی اگر بھول کر بات کرتا ہے یا وہ یہ سمجھ کر بات کرتا ہے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اچھا، اب وہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعَمَّدَ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّهَا يُفْسِدُ، اگر انہیں اس کو معلوم ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں عمدن بات کر رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ کہ وہ نماز کی اصلاح کے واسطے کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہو گئی بات۔ اب احناف اور کوفہ کے جو فقہا ہیں وہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام محمد ہیں، امام یوسف ہیں اور دیگر احناف ہیں، امام ثوری وغیرہ ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بات کرنا ہر حال میں، چاہے بھول کے ہو، عمدن ہو، نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا نماز مکمل ہو گئی سمجھ کے کر رہے ہوں، کسی بھی صورت میں ہو تو نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بات ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اچھا، مالکی اور شافعی حضرات کی کیا دلیل ہے؟ جو انہوں بولتے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز میں بھی بات کرے، تو ان کی یہی دلیل ہے جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ ذوالیدین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ 2 رکعت نماز ہو گئی ہے، مزید نماز کو پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دریافت کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے نماز تکمیل کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ اگر بات بھی کریں تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 1 جواب۔ نمبر 2 جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے
جب ابتدائی دور کا ہے جب نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ نمبر 3، قرآن کریم کی آیت شریفہ اتری ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں بات چیت وغیرہ کرنا سب بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ بالکل خاموش ٹھہرا جائے۔ تو احناف نے قرآن کریم کی اس آیت کو سے استدلال کیا ہے، جس کو بخاری شریف نے، مسلم شریف نے اور امام ترمذی نے، نسائی نے، ابن خزیمہ نے اس آیت شریفہ کے شان نزول کے تحت ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نماز میں بات چیت کو بند کرنے کے لیے اتری ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے احناف اور کوفہ کے جو فقہاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اب کسی بھی قسم کی بات چیت، چاہے وہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا عمدن ہو یا بھول کر ہو، سب کی یہاں تک کہ کسی کے سلام کا بھی ہم جواب دیں گے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کی جان بچانے کے لیے بھی اگر ہم آواز دیں گے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یقیناً نماز توڑو بھائی، اگر کہیں آگ لگ گئی ہے تو آپ کو نماز تکمیل کرنے کی ضرورت نہیں، نماز توڑ دینا، اس کے بعد بول کے بتا کے وہ کر لینا، آپ نماز دوبارہ دہرا سکتے، لیکن نماز میں آپ ہیں نہیں۔ یہ احناف نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔